حضور کی وفات کے بعد کیا لوگ جا کے قبر سے جا کے مانگا کرتے تھے؟ کہ وفات کے بعد اب وہ کمیونیکیشن گیپ نہیں ہوگا. آج بھی قبر مبارک اگر آپ کھودیں تو نبی علیہ السلام اسی حالت میں لیٹے ہوئے ہوں گے جس طرح 8 سے 1400 سال پہلے آپ کو دفنایا گیا تھا. کوئی سانس نہیں لے رہے ہوں گے، اسی حالت میں ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی آپ نے مرزے کی ایک جاہلانہ گفتگو سنی ہے. اس میں یہ کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ فزیکل کوئی ہمارے ساتھ انٹریکشن اب نہیں ہو سکتی، تو اس لیے جی مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا سے چل چکے ہیں. معاذ اللہ آپ کا جسم اسی طرح پڑا ہے، کوئی اس میں سانس نہیں. معاذ اللہ جس طرح اس نے کیمرہ لگا کے سب کچھ دیکھا ہو. حالانکہ میری پچھلی ویڈیو جو گزری ہیں ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فزیکلی اپیئرنس جو صحابہ حضرت عائشہ صدیقہ نے محسوس کی اس کا ذکر ہوا. لیکن اس کے بعد جو اس نے ایک بات کہی ہے وہ یہ ثقیفہ بنی ساعدہ کے اندر جو کچھ ہوا جس کی وجہ سے آج تک امت 2 ٹکڑے ہے، سنی شیعہ اختلاف، تو مولا علی اور ابو بکر کیوں نہیں حضور کی قبر پہ چلے گئے؟ جنگ جمل صفین نہروان کے وقت کسی نے روضہ شریف میں جا کے حضور سے مشورہ کیوں نہیں کیا؟ ہے کہ اگر یہ ہوتا تو ثقیفہ بنی ساعدہ میں جو ہوا، جنگ جمل اور جنگ صفین میں جو ہوا، وہ نہ ہوتا صحابہ جا کے مشورہ کر لیتے ثقیفہ بنی ساعدہ خلیفہ کون ہوگا، تو لہذا یہ جھگڑے ہی پیدا ہوتے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جہالت کی انتہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کو خلیفہ مقرر کر کے گئے تھے نماز میں، اگرچہ وہ طور جانشین تو نہیں تھا، سکسیسر تو نہیں تھا، لیکن مسلح امامہ جس کے سپرد کر گئے تھے، یہ تھی یہ واضح اشارے. اور نمبر 2 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دینی تھی، سکھانا تھا کچھ، اور حاکم منتخب کرنے کا طریقہ امت نے خود ڈیسائیڈ کرنا تھا. یہ ان کا اجتہادی مسئلہ تھا. لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا صراحتاً فیصلہ لفظوں میں نہیں فرمایا لیکن دلالتاً آپ نے فیصلہ فرما دیا. وہ کیسے؟ صحیح مسلم کے جیسے مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، کہ کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. صحیح بخاری کے پتہ نہیں کتنے مقامات پہ یہ حدیث موجود. تو لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی صحیح بخاری میں ہے کہ عورت نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو نہ پاؤں تو میں کس کے پاس آؤں؟ اس نے کوئی چیز آپ سے مانگی تھی، آپ نے فرمایا مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر کے پاس آ جانا. تو لہذا یہ دلالتیں ہیں اس بات پر کہ آپ کی خلافت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً ثابت کر دی تھی. مسلح امامت دینے کا مطلب کیا ہے؟ روحانی مقام ہے، اور جہاں پر مسلمان سب جمع ہوں گے، جس کے پیچھے اللہ اکبر کہیں گے، لیڈر کے طور پر جس کو مانیں گے. تو یہ سب چیزیں کیا تھی؟ ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات بتا چکا ہوں کہ خلیفہ کے منتخب کرنے کا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پہ چھوڑ دیا تھا ساری ظاہری اعتبار سے کہ خلیفہ تم نے منتخب کرنا ہے، تو اشارے دے دیے، لیکن اب تم باقی مشاورت تمہارے اپنے اوپر ہے. تو لہذا یہ صحابہ پر حضور نے چھوڑ دیا. رہی بات یہ کہ پھر اختلافات ہوئے، جنگ جمل، جنگ صفین اور اس ثقیفہ بنی ساعدہ کے بعد 2 فرقے بن گئے. تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پہلے خبر نہیں دی تھی؟ کیا قرآن پاک میں اس کے اشارے موجود نہیں ہیں؟ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مرزا اپنے فالوور کو لے ڈوبا ہے، لے ڈوبے گا. نہ اس نے خود پورا قرآن پڑھا ہے، نہ حدیث پوری پڑھی ہے، نہ اس کے فالوور کو پتہ پڑھی ہے، نہ ان کو پتہ ہے. سب جاہل کے اکٹھے ہو کے اسلام کے خلاف اپنی فائنڈنگز پیش کر رہے ہیں. اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی حیات ظاہری میں ہی اللہ نے یہ فرما دیا تھا کہ آپ کے امت مختلف گروہ میں بٹے گی اور یہ عذاب آپ کی امت پر آئے گا، یعنی یہ باقی عذاب نہیں آئیں گے. اب دیکھیں آیت نمبر سورہ انعام کی 65 ہے، اور اس میں اللہ فرماتا ہے قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ. آپ فرمائیے اللہ قادر ہے اس بات پر کہ وہ تم پر عذاب تمہارے اوپر سے لائے، تمہارے قدموں سے نیچے لائے، اور من تحت ارجلکم، قدموں سے کے تلے سے عذاب لے آئے، اور یلبسکم شیعا، یا تمہیں گروہوں کے اندر بانٹ دے، اور یذیق بعضکم بعض بعض، اور تم میں سے بعض کا مزہ چکھیں. تو لہٰذا اس آیت کریمہ کی آپ تشریح پڑھیں، صحیح مسلم پڑھ لیں، صحیح بخاری پڑھ لیں، آپ کو ہر جگہ ایک بات ملے گی، اور وہ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے 2 سوال کیے. یا اللہ یہ اوپر والا عذاب بھی نہ آئے، نیچے والا عذاب بھی نہ آئے. اللہ نے قبول فرمایا. لیکن تیسری چیز جو مبرم حقیقی تھی، تو اللہ نے، کیونکہ اللہ کے پیارے دعا کرتے ہیں، اللہ منع فرما دیتا ہے کہ ایسا نہیں، یہ دعا آپ ہم سے نہ کریں. جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے متعلق 12ویں پارے میں آردن ھذا، ابراہیم علیہ السلام لوط علیہ السلام کے متعلق جھگڑنے لگے، ان کی قوم کے متعلق، یجادلون فی قوم لوط، تو اللہ نے فرمایا آردن ھذا انہ قد جاء ربک. یہ مبرم حقیقی بات ہے، آپ ان سے اعراض کیجئے، ان کا عذاب آ چکا. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرما دیا کہ باقی 2 عذاب ٹال دیے جائیں گے، لیکن تیسرا عذاب یعنی آپ کی امت گروہوں میں بٹے گی، یہ پکا ہے. تو نبی اب صحیح بخاری میں دیکھیں، حضور نے فرمایا تھا ھذا ایسر اہون او ھذا ایسر. آپ نے فرمایا یہ آسان ہے یا یہ ہلکا ہے.
تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عذاب کو، یعنی مطلب یہ تھا کہ دو عذاب ہم سے ٹل گئے، یہ تیسرا عذاب کہ ہمارے گروہوں میں لوگ بٹیں گے اور یہ گروہوں کی بٹوارا ہوگا جس طرح۔ تو ثقیفہ بنی ساعدہ میں اگر آپ کوئی کہے حضور سے مشورہ کیوں لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پہلے قرآن پاک میں اللہ نے فرما دیا اور آپ نے فرما دیا یہ امت گروہ میں بٹے گی، اس کے اسباب یہی بننا تھا، یہی اسباب ساری بننے تھے۔ اب دیکھیے یہ تفسیر ابن کثیر ہے، آپ مختلف کتابوں کے حوالے دینے کی بجائے میں ایک جگہ جہاں یہ حدیثیں جمع کی گئی ہیں، صحیح مسلم کی بھی اور مختلف کتابوں کی، اور وہ یہ مقام ہے، یہی مقام سورہ انعام کا۔ اور دیکھیے حدیثیں یہاں سے شروع ہوتی ہیں چلتی جاتی ہیں آگے، کہ جہاں پر انہی حدیثوں کا کثرت سے بیان کیا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے میں نے 2 سوال پہلے کیے کہ یا اللہ ان کے اوپر سے عذاب نہ آئے، ان کے نیچے سے عذاب نہ آئے، مجھے وہ دونوں باتیں مان لی گئی، لیکن جب تیسری بات میں نے کہی، عرض کی یا اللہ کہ ان کو گروہوں میں نہ بانٹے، ایک دوسرے کے مزہ نہ چکھے، لڑائی ان کی نہ ہو آپس میں، تو پھر اللہ نے یہ مجھے عطا نہیں کی، بلکہ فمنعنیھا، اللہ نے اس سے مجھے منع کر دیا۔ اور حضور نے یہ فرمایا ھذا اہون او ایسر، آپ نے فرمایا یہ آسان ہے یا فرمایا یہ ہلکا ہے، یعنی اہون یا ایسر کا لفظ آپ نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کے راوی کا شک ہے۔ اب دیکھیں تفسیر ابن کثیر کے اندر پھر ایک حدیث جو کہ جامع ترمذی، ابو داؤد اور مختلف کتابوں کی ہے، حضور نے فرمایا تو ستفترق هذه الامة على 73 فرقة كلها في النار الا واحدة، آپ نے فرمایا تھا میری امت 73 گروہ میں بٹ جائے گی، ایک کے سوا سب جہنمی ہیں۔ تو جو فرقہ، یہ فرقے یہ جو وہاں آج کل مرزا محمد علی کے شاگرد بونوں کی طرح نکل کر فرقے کر رہے ہیں، فرقے سارے ہم فرقے والے نہیں ہیں، تو یہ خود ایک فرقہ ہے، دراصل یہ خود ایک فرقہ ہے، یہ ان فرقوں سے باہر جا سکتے ہی نہیں ہے، اللہ کی مبرم حقیقی تقدیر ہے جس سے کوئی نکل سکتا ہی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث پاک اور طرح کی اور روایتیں اس بارے میں موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سألت ربی ثلاثا، میں نے اپنے رب سے 3 سوال کیے، اعطانی اثنتین ومنعنی واحدۃ، اللہ نے مجھے 2 دے دیے اور ایک سے منع کر دیا۔ سألت اللہ یسلط علی امتی عدو من غیری فاعطانی، میں نے اللہ سے دعا کی یا اللہ میری امت میں کوئی غیر سے ان پر کوئی مسلط نہ ہو، اللہ نے مجھے عطا کر دیا۔ اس کے بعد فرمایا میں نے اپنے رب سے دعا یہ کی اللہ یہلکہم بسنین، کہ اللہ ان کو قحط سالی سے ہلاک نہ کرنا، اللہ نے مجھے عطا کر دیا۔ اور تیسری بات سألت اللہ یلبسہم شیعا ویذیق بعضہم بعض بعض، کہ اللہ سے میں نے دعا کی یا اللہ کہ ان کو گروہوں میں نہ بانٹنا کہ بعض کا مزہ چکھے، فمنعنی، اللہ نے مجھے سے منع کر دیا۔ تو یہ تقدیر مبرم حقیقی تھا۔ کبھی ثقیفہ بنی ساعدہ میں یا جنگ جمل، جنگ صفین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بہت ساری آپ نے سب کچھ بیان کر دیا تھا، صحیح بخاری کی روایتیں، میرا ایک پوری ویڈیو اس پر ہے، آپ نے سب کچھ بیان کر دیا تھا، آپ نے واقعات کے متعلق صحابہ کو بتا دیا تھا۔ تو لہٰذا حضرت ابو ہریرہ فرماتے تم میری گردن کاٹ دو اگر وہ علم تمہیں بتا دوں جو میں حضور 2 علم سیکھے، ایک علم بیان کرتا ہوں، دوسرا بیان کروں، تو میری گردن کاٹ دو۔ اب فتح القدیر پڑھیں، فتح الباری پڑھیں اور مختلف کتابیں پڑھیں شارح سے بخاری، تو ان کے پاس یہ علم تھا کہ آگے یہ کچھ ہوگا، اور لہذا صحابہ کے آپس میں یہ معاملات ہوں گے۔ تو اس لیے یہ ایک جہالت پر مبنی بات ہے کہ جی اس سے یہ ثابت کرنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں بے بس پڑے ہیں، معاذ اللہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے، یہ جہالت کی بات ہے۔ میں نے پچھلی میری ویڈیو میں صراحتاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کا جانا، مشورہ کرنا، سب کچھ ثابت ہے۔ ان سرکار سے مانگنا، سرکار کو عرض کرنا یا اللہ سے دعا کیجئے ہمیں پانی عطا کریے، سب کچھ ثابت ہے۔ تو اس کے اندھے فالوور، بلائنڈ فالوور اس کے، اور اس کو ان سب کو دعوت فکر ہے، لیکن یہ فکر کریں گے نہیں، کیونکہ یہ خارجیت کا وہ ذہن رکھتے ہیں جو مولا علی کے دور میں حروریہ کے ان کا ذہن تھا، اور وہ صرف اور صرف اپنے آپ کو صحیح مانتے تھے، باقی صحابہ تک کو کافر کہتے تھے، سب کو غلط کہتے تھے۔ یہی حال اس مرزا محمد علی کے لوگوں کا ہے۔ یہ خارجی گروہ سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔